میں کمرے میں بیٹھی اماں کے صندوق کو بار بار کھولے جا رہی تھی۔ آج اماں کی چوتھی برسی تھی۔ خالہ نے مجھے ان کا پرانا صندوق لا کر دیا تھا، وہی لکڑی کا بھورا سا صندوق جس پر زنگالود تالا تھا اور ایک پھٹا پرانا رومال لپٹا ہوا تھا۔ دل کچھ عجیب سا ہو رہا تھا، شاید کسی کی یاد یا کسی انجانے ڈر کی چھاپ۔ میں خود نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ جیسے ہی تالا توڑا ایک عجیب سی خوشبو کمرے میں پھیل گئی۔ نہ جانے کون سی خوشبو تھی، پر اماں کے کمرے کی ہوا جیسی تھی، وہی خاموش پر رازوں سے بھری۔ میں نے صندوق کھولا تو چند کپڑے، ایک مٹی کی چھوٹی سی مورتی، کچھ تصویریں اور ایک لفافہ ملا۔ لفافے پر میرا نام لکھا تھا، منیبہ، اماں کے ہاتھ کی لکھائی میں۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، دل جیسے دھڑکنے لگا۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اندر صرف ایک خط تھا۔ خط میں لکھا تھا، منیبہ، اگر تم یہ خط پڑھ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم 18 سال کی ہو چکی ہو۔ بیٹی، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اس حویلی کے پاس کبھی نہ جانا جو شہر کے کنارے سنسان ویرانے میں کھڑی ہے۔ وہ جگہ تمہاری نہیں، وہ تمہیں پکارے گی، تمہیں اپنی طرف کھینچے گی، لیکن تم جانا نہیں۔ تمہاری ماں، سلمہ۔ میرے جسم میں جیسے بجلی سے دوڑ گئی۔ کون سی حویلی؟ اماں نے تو کبھی کسی ایسی جگہ کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ خط کا کاغذ بوسیدہ تھا، مگر لکھائی جیسے ابھی ابھی کی گئی ہو۔ میں نے خط کو دوبارہ پڑھا اور ہر بار دل کی دھڑکن تیز سے تیز تر ہوتی گئی۔ میں نے خالہ سے خط کا ذکر کیا۔ ان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خوف ابھرا۔ وہ نظریں چرا گئیں اور بولی، منیبہ، بہتر یہی ہے کہ تو اس سب کو بھول جا، کچھ راز دفنے رہنے چاہیے۔ ان کے لہجے میں بے چینی تھی، پر اب میں رکنے والی نہیں تھی۔ میرے اندر کی ایک تپش جاگ اٹھی تھی۔ مجھے جاننا تھا کہ اماں نے اس حویلی کے بارے میں کیوں خبردار کیا تھا۔ میں نے صبح جلدی اٹھ کر تیاری کی، خالہ سے اجازت لی جو کچھ دیر خاموش رہیں، پھر آہ بھر کر کہنے لگیں، چلی جا، لیکن کچھ ہو جائے تو وہ خط جلا دینا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، مگر میرے قدموں میں اب لوٹنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ دوپہر کی تیز دھوپ میں جب میں اس سنسان راستے پر پہنچی جو شہر کے آخری کونے کی طرف جاتا تھا، تو ہر چیز جیسے خاموش ہو گئی۔ پرندے چپ، درخت ساکت، اور فضا میں عجیب سی سنسناہٹ تھی۔ میں نے بار بار اپنے آپ سے کہا، یہ سب میرا وہم تھا، پر دل تھا کہ مانتا ہی نہیں۔ آخرکار وہ حویلی سامنے آ گئی، ایک وسیع و عریض عمارت جس کے در و دیوار پر وقت کی دھول جمی تھی۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ کھڑکیاں بند ہونے کے باوجود مجھے یوں لگا جیسے کوئی مجھے اندر سے تک رہا ہو۔ میں نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ زنگالود دروازہ جیسے صدیوں سے بند تھا، مگر ہلکا سا دھکا دیا تو چرچراتا ہوا کھل گیا۔ ایک چماکے کے ساتھ اندر کی کھٹتی ہوئی فضا باہر نکلی اور میں اندر قدم رکھ بیٹھی۔ فرش پر پرانی لکڑیاں چرچرا رہی تھیں، دیواروں پر گردآلود تصویریں جن میں کچھ چہروں کے نقوش تو مٹے ہوئے تھے، مگر ایک تصویر پر میری نظریں ٹھہر گئیں۔ ایک مرد کی تصویر تھی، نہایت خوبصورت، مگر آنکھوں میں ایسی گہرائی جیسے صدیوں کی خاموشی سمیٹے بیٹھا ہو۔ مجھے لگا جیسے میں نے اسے کہیں پہلے دیکھا ہے۔ کہاں؟ خواب میں، پر یاد نہیں آ رہا تھا۔ دروازے کے اس پار قدم رکھتے ہی میرے جسم میں ایک ٹھنڈی سی لہر دوڑ گئی۔ وہی زنگالود دروازہ جس نے لمحے بھر پہلے ایک چرچراہٹ کے ساتھ مجھے خوش آمدید کہا تھا، اب میرے پیچھے ویسے ہی بند ہو گیا جیسے کسی نے اسے دھکیل کر بند کیا ہو۔ میں پلٹی تو دروازہ اپنی جگہ بند اور خاموش کھڑا تھا، جیسے کبھی کھلا ہی نہ ہو۔ دل میں ایک لہر سی اٹھی، مگر میں نے خود کو سنبھالا۔ یہ سب وہم ہے منیبہ، صرف وہم۔ میں نے اندر قدم بڑھائے۔ حویلی کی خاموشی ایسی تھی جیسے صدیوں سے کسی نے یہاں قدم نہ رکھا ہو، لیکن فضا میں کچھ تھا، کوئی ایسی آہٹ جو نظر نہ آئے مگر محسوس ہو۔ ہر طرف گرد بھی جمی ہوئی تھی، دیواروں پر پرانے وقتوں کی پینٹنگز، کچھ چہرے تو ایسے جیسے دیکھتے ہی دل کانپ جائے۔ ایک بچے کی تصویر جس کی آنکھوں میں وحشت تھی، ایک عورت جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر وہ آنکھیں جیسے کسی کی چیخ کو چھپا رہی تھی۔ ہر تصویر کے ساتھ ایک کہانی دفن تھی، اور میں ان کہانی کو چھونے آئی تھی۔ کمرے کے کونے میں ایک پرانی کرسی رکھی تھی، جیسے کوئی اب بھی اس پر بیٹھا ہو۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس پر پڑی گرد صاف کی تو نیچے سے خون کے دھبوں سے جیسے نشان نکلے۔ ایک لمحے کو میری سانس رک گئی۔ کیا یہ سچ تھا یا میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی تھی؟ میں نے وہ نشان ہاتھ سے چھوا، لیکن وہ بالکل سوکھے ہوئے تھے، وقت کا پرانا زخم جیسے کسی نے چھپا دیا ہو۔ میں آگے بڑھی، ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔
ایک سیڑھی نظر آئی جو اوپر کی منزل کی طرف جا رہی تھی، مگر اس کے قریب جاتے ہی ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے گال سے ٹکرایا۔ نہ کوئی کھڑکی کھلی تھی نہ دروازہ، پھر یہ ہوا کہاں سے آ رہی تھی؟ جیسے کسی نے مجھے چھو کر کہا ہو واپس چلی جاؤ، لیکن میں اب پلٹنے والی تھی۔ اوپر جانے کے بجائے میں نے دائیں طرف کے دروازے کو چنا۔ وہ آہستہ آہستہ خود ہی کھل گیا، جیسے مجھے بلا رہا ہو۔ اندر قدم رکھا تو ایک لمبا ہال نظر آیا جس کے آخر میں ایک اور دروازہ تھا، لیکن میری نظریں اس دروازے پر نہیں، دائیں طرف کی دیوار پر رک گئی۔ وہاں ایک نشان بنا تھا، وہی نشان جو خط کے نیچے اماں نے بنایا تھا، 2 دائرے ایک دوسرے میں لپٹے ہوئے جیسے کوئی علامت ہو، کوئی مہر ہو، کوئی پرانا وعدہ۔ میری انگلیاں خود بخود اس نشان کی طرف بڑھنے لگیں، جیسے میری روح کو اس سے کوئی رشتہ ہو۔ میں نے نشان چھوا تو اچانک پورا کمرہ لرز گیا۔ دیوار میں جیسے کوئی درز پیدا ہوئی، ایک ہلکی سی دراڑ اور اس میں سرسراہٹ کی آواز آئی۔ میں تیزی سے پیچھے ہٹی، دل دھڑک رہا تھا مگر دراڑ خود بخود بند ہو گئی، جیسے کچھ لمحوں کے لیے وقت نے خود کو میرے لیے کھول دیا ہو۔ میں اس دروازے کی طرف بڑھی جو حال کے آخر میں تھا۔ اس دروازے کی لکڑی باقی سب دروازوں سے مختلف تھی، نہ وہ زنگ آلود تھی نہ گرد آلود، بلکہ جیسے حال ہی میں کسی نے اسے صاف کیا ہو۔ میں نے آہستہ سے ہاتھی لگا کر دھکیلا، دروازہ چرچراتا ہوا کھل گیا۔ اندر کا کمرہ بالکل سادہ تھا، ایک الماری، ایک سنگھار میز اور بیچ میں ایک آئینہ، وہی آئینہ جو میں نے نیچے بھی دیکھا تھا مگر یہ زیادہ صاف اور چمکدار تھا۔ میں جیسے ہی آئینے کے سامنے گئی تو میری نظر اچانک ٹھہر گئی۔ میرے پیچھے آئینے میں کوئی کھڑا تھا۔ سانس روکی، دل کی دھڑکن تھم کر میں نے پلٹ کر دیکھا، لیکن پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میں نے آئینے میں دوبارہ دیکھا، اب صرف میرا عکس تھا، پر آنکھوں میں وہی خوف جھلک رہا تھا جو میں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ الماری کی طرف قدم بڑھائے، دروازہ کھولا تو اندر ایک پرانا لباس، مٹی کی 2 بوتلیں اور ایک بند صندوق رکھا تھا۔ صندوق پر وہی نشان بنا تھا جو دروازے پر تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے کھولا۔ اندر ایک پرانا سکہ رکھا تھا، چمکتا ہوا سنہری، اور اس پر جعلی حروف میں لکھا ہوا تھا کچھ جو میں پڑھ نہیں سکے، لیکن جیسے ہی میں نے سکے کو ہاتھ میں لیا پورے کمرے کی فضا بدل گئی۔ ایسے لگا جیسے دیواریں سانس لینے لگی ہوں، فرش تھر تھر کانپنے لگا اور سنگار میز پر رکھا آئینہ از خود لرزنے لگا۔ پھر اچانک ایک آواز آئی، دھیمی مگر بہت واضح، تم آ گئی ہو آخرکار۔ میں پیچھے پلٹی، کمرہ خالی تھا، پر دل کو یقین تھا کہ میں یہاں اکیلی نہیں تھی۔ میرے قدم اب رکنے والے نہیں تھے، میں اب واپس نہیں جا سکتی تھی، چاہتی بھی تو نہیں۔ اس حویلی میں کوئی ایسا راز دفن تھا جو صرف میرا تھا، میری ماں کا ماضی، میرا رشتہ اور شاید میری تقدیر۔ میں نے سکے کو اپنی جیب میں ڈالا اور کہا، میں تمہیں ڈھونڈنے آئی ہوں، جو بھی ہو تم سامنے آؤ۔ میں نے ایک اور دروازہ کھولا اور ایک نئی کہانی شروع ہو گئی۔ میں ایک وسیع حال نما کمرے میں داخل ہوئی۔ یہاں پر دیوار پر بڑی بڑی تصویریں لگی تھی، پینٹنگز جن میں کچھ چہروں پر وقت نے پردہ ڈال دیا تھا اور کچھ آج بھی زندہ لگتے تھے۔ میں آہستہ آہستہ ان تصویروں کے قریب جاتی رہی، ایک ایک چہرے کو غور سے دیکھتی رہی، شاید اماں کا کوئی نشان، کوئی اشارہ مل جائے۔ لیکن ایک تصویر نے مجھے ٹٹکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ تصویر کمرے کے بیچوں بیچ سب سے بڑی اور سب سے نمایاں جگہ پر لگی تھی، ایک مرد کی شبیہ، قدیم لباس میں ملبوس، چمکتی آنکھیں اور چہرے پر ایسا حسن جو دل کو بے ساختہ اپنی طرف کھینچ لے۔ مگر ان آنکھوں میں کچھ تھا، کوئی خاموشی، کوئی اذیت اور ایک انجانی گہرائی، جیسے وہ صدیوں سے کسی کو تکتی ہوں۔ اور پھر ایک جھٹکے کے ساتھ مجھے یاد آیا کہ یہی تو وہ چہرہ ہے جو میں نے اس سنہری بارات میں دیکھا تھا، وہی نوجوان جو دولت لٹا رہا تھا، جو میری کھڑکی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں نے ایک لمحے کو تو آنکھیں میچ لیں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ وہ صرف ایک خیال تھا یا ایک خواب، جو شاید کوئی آسیب، یا پھر یہ پرانی تصویر واقعی سانس لے رہی تھی؟ میں نے ہاتھ بڑھایا، تصویر کو چھونے کی ہمت کی۔ میری انگلیاں جیسے ہی فریم کے کنارے کو چھوئیں، تصویر کے اندر موجود آنکھیں لمحے بھر کو چمکی۔ ہاں، میں نے واقعی دیکھا، وہ آنکھیں جیسے زندہ ہو گئی، مجھے دیکھنے لگیں۔ میں پیچھے ہٹی، گھبراہٹ میں دل زور سے دھڑکنے لگا، پر میرے قدم جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ پھر کمرے کی فضا میں ایک سرد جھونکا پھیلا اور اچانک کمرے کی روشنیاں مدھم آنے لگی، پردے بغیر کسی ہوا کے ہلنے لگے، تصویر سے ایک مدھم سرگوشی ابھرنے لگی۔ کچھ سنائی دے رہا تھا مگر الفاظ دھندلے تھے، جیسے کسی اور زبان میں ہوں یا پھر وقت کی دھول میں لپٹے ہوئے۔ پھر میری نظر تصویر کے نیچے لگی ایک تختی پر پڑی، اس پر کچھ لکھا تھا، پرانی عربی رسم الخط میں۔ میں نے مشکل سے پڑھا، روحان بن شاہ جنات،
جس کی تقدیر لکھی گئی ہے انسان کی بیٹی کے ساتھ۔ میرے اندر جھرجھری دوڑ گئی۔ روحان، وہی نام جو خط کے آخر میں بھی لکھا تھا۔ میں نے تصویر کو پھر سے دیکھا۔ اس بار چہرہ کچھ نرم لگا، جیسے کہ وہ جانتا ہو کہ میں آئی ہوں، جیسے برسوں کے انتظار کی گھڑی ختم ہوئی ہو۔ اچانک پیچھے سے دروازے کی آواز آئی، کسی نے دروازہ دھیرے سے کھولا۔ میں تیزی سے پلٹی، کمرہ خالی تھا، مگر وہ احساس کہ میں اکیلی نہیں ہوں اب بڑھنے لگا۔ میں نے دل مضبوط کیا اور تصویر کے بالکل سامنے کھڑی ہو گئی، جیسے کوئی خاموش مکالمہ ہو رہا ہو۔ اگر تم روحان ہو، اگر یہ سب سچ ہے تو مجھے جواب دو، میں نے دھیرے سے کہا۔ تصویر خاموش رہی، مگر کمرے کی دیوار پر وہی پورے اسرار نشان ابھرا۔ یہ اس بار چمک رہا تھا جیسے کسی نے اسے تازہ کندہ کیا ہو۔ دروازے پر ایک دوسرے میں گردش کرتے دکھائی دیے۔ میں ان کی طرف کھنچتی چلی گئی۔ جیسے میں نے نشان کو چھوا، ایک کونے سے دیوار آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی۔ وہ ایک خفیہ دروازہ تھا۔ میری سانس تھم گئی۔ ہر چیز خواب جیسی لگ رہی تھی، مگر میرے ہوش پوری طرح سے قائم تھے۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ دروازے کے پیچھے ایک تاریک راہداری تھی، جس کے آخر میں ہلکی نیلی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے قدم بڑھائے، 1 2 3۔ ہر قدم کے ساتھ دل میں ایک نئی کہانی جنم لے رہی تھی۔ پھر راہداری کے اختتام پر میں نے ایک اور کمرہ پایا۔ وہاں فرش پر وہی سکہ پڑا تھا جو میں پہلے اٹھا چکی تھی، مگر یہ دوسرا تھا، بالکل ویسا ہی چمکتا ہوا، اور اس پر صرف ایک حرف لکھا تھا، میم۔ میری سانس رکنے لگی۔ میم سے منیبا یا کچھ اور؟ تبھی کمرے کی فضا میں ایک آہٹ ابھری، اور پھر وہی آواز جو میں آئینے کے کمرے میں سن چکی تھی دوبارہ گونجی۔ تم نے پہچانا؟ تم وہی ہو جس کا انتظار تھا؟ میں ساکت کھڑی تھی، لیکن اندر کہیں دل ماننے لگا تھا کہ جس راز کی تلاش میں نکلی ہوں، وہ راز بھی مجھے تلاش کر رہا ہے۔ میں اس کمرے میں دیر تک بیٹھی رہی جہاں وہ دوسرا سکہ ملا تھا۔ راستے واپس اسی بڑے ہال کی طرف نکلتے تھے جہاں وہ پراسرار تصویریں لگی تھیں۔ میں کچھ دیر کے لیے اسی تصویر کے سامنے بیٹھ گئی، آنکھیں بند کی اور ایک لمبی سانس لی۔ لیکن جیسے ہی آنکھیں کھولی، ہال کی کھڑکی سے باہر کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ میرے قدم خود بخود کھڑکی کی طرف بڑھنے لگے۔ باہر کی فضا شام کے گہرے رنگوں میں ڈھل چکی تھی۔ سورج کی آخری کرنیں افق سے نیچے اتر رہی تھی اور ہوا میں سردی بڑھنے لگی، مگر اس لمحے جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا وہ میرے وہم و گمان سے بھی پرے تھا۔ دھند سے ڈکی پرانی پگڈنڈی پر روشنیوں کی ایک قطار نظر آنے لگی، جیسے مشعلیں روشن ہوں، لیکن وہ روشنی عام روشنی نہیں تھی۔ سنہری ہلکی نیلی روشنی جو ہر طرف پھیل رہی تھی، اور پھر آوازیں، دف کی مدھم دھاپ، شہنائی کی نرم تان اور گھوڑوں کی چاپ۔ میں پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ یہ بارات تھی، لیکن یہ کوئی عام بارات نہیں تھی۔ ہر سجے ہوئے گھوڑے، زیورات سے لدے لوگ، چہرے جن پر ہنسی نہیں، ایک طرح کا عجیب سکوت تھا۔ سب کچھ بہت خوبصورت تھا، مگر غیر فطری۔ ہر چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی دوسری دنیا کا ہو، نہ انسانی نہ مکمل جناتی، کچھ بیچ کا، کچھ ناقابل بیان۔ بارات کے بیچ میں ایک سنہری رتھ آ رہا تھا جسے 6 گھوڑے کھینچ رہے تھے۔ رتھ پر ایک نوجوان بیٹھا تھا، سفید لباس، نیلا عمامہ اور گردن میں زنجیروں جیسا ہار۔ وہ ہر طرف دولت لٹا رہا تھا۔ چمکتے سکے جو زمین پر گرنے کے بجائے ہوا میں تحلیل ہو رہے تھے۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ وہی چہرہ جو تصویر میں تھا اب اس رتھ پر بیٹھا میرے سامنے حقیقی صورت میں موجود تھا۔ اس کی نظریں مجھ پر پڑی اور ایک لمحے کو ایسے لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ وہ مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ وہ ایک پراسرار، پرکشش اور خوفناک تھی، جیسے اس کے لبوں پر ہنسی ہو، مگر آنکھوں میں جیسے آگ، جیسے وہ مجھے پہچان چکا ہو، برسوں سے جانتا ہو، جیسے اس کی مسکراہٹ صرف میرے لیے ہو۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ میں پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، مگر نظر اس کی آنکھوں سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ آنکھیں مجھے جکڑ چکی تھی۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ کیا، اور جیسے ہی اس کا ہاتھ بلند ہوا، فضا میں ہزاروں جگنو چمکنے لگے۔ نہ وہ زمین کے تھے نہ آسمان کے، وہ جیسے کسی اور جہان سے آئے ہوں۔ تبھی اس کی آواز میرے کانوں میں گونجی، بغیر لب ہلائے، بغیر کسی صدا کے، منیبا، تم تیار ہو؟ میں ساکت کھڑی رہی، نہ ہاں کہہ سکی نہ بس سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ دل نے زور سے دھڑکنا شروع کیا، جیسے وہ باہر نکل آئے گا۔ بارات اب میرے سامنے سے گزر رہی تھی۔ ہر چہرہ مجھے ایک لمحے کے لیے دیکھتا، پھر نظریں جھکا لیتا، جیسے میں ان کے مقدر کا کوئی نشان ہوں، یا پھر ایک فیصلہ جو اب ٹالا نہیں جا سکتا۔ اچانک رتھ رک گیا۔ وہ نوجوان روحان نیچے اترا، زمین کو چھوئے بغیر وہ فضا میں چند انچ بلند چلتا ہوا آگے بڑھا، جیسے ہوا اس کا راستہ بناتی جا رہی ہو۔ وہ میری کھڑکی کے نیچے آ کر رک گیا اور ایک بار پھر نظر اٹھا کر میری آنکھوں میں دیکھا۔ میری روح میں جیسے تاش پیدا ہوا۔
پھر اس نے وہی سنہری سکہ نکالا جو میرے پاس تھا، بالکل ویسا ہی۔ میرا دل ڈوبنے لگا، کیا یہ وہی ہے جس کے بارے میں میری ماں نے خط میں خبردار کیا تھا؟ کیا یہ وہی وعدہ ہے، وہی معاہدہ جس کے ذکر سے اماں خوفزدہ رہتی تھی؟ پھر اس نے کہا بغیر آواز کے صرف میرے دل میں، یہ وہ رات ہے منیبا جب تمہیں فیصلہ کرنا ہے۔ میں برسوں سے تمہیں دیکھتا آیا ہوں، ہر سال اسی دن اسی راہ سے گزرتا ہوں، لیکن آج تم نے مجھے دیکھ لیا، اب تم واپس نہیں جا سکتی۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹی، دل کہہ رہا تھا کہ بھاگ جا، مگر قدم جیسے زمین نے قید کر رکھے تھے اور وہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اچانک بارات آگے بڑھنے لگی، وہ بھی رتھ پر سوار ہوا۔ بارات دوبارہ حرکت میں آئی، لیکن جاتے جاتے ایک بار پھر میری طرف دیکھا اور صرف ایک جملہ چھوڑا، کل میں واپس آؤں گا تمہیں لینے۔ میں دیر تک کھڑکی سے نہیں ہٹی۔ بارات گم ہو چکی تھی، فضا میں صرف خاموشی تھی، مگر وہ مسکراہٹ، وہ نگاہیں میرے اندر نقش ہو چکی تھی۔ رات کے اندھیرے میں حویلی پر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، مگر میرے اندر ایک شور برپا تھا۔ وہ بارات، وہ نظروں میں اترتی پرچھائیاں، اور وہ چہرہ جو کسی خواب کی طرح میرے سامنے ابھرا اور پھر غائب ہو گیا۔ یہ سب کچھ حقیقت تھا یا وہم کا فریب؟ میں ابھی کھڑکی سے نظریں ہٹا بھی نہیں پائی کہ پیچھے سے کسی آہٹ کا احساس ہوا۔ دل ایک لمحے کو ساکت ہو گیا۔ میرے قدم آہستہ آہستہ پلٹے، آنکھیں دھیرے سے مڑی اور سامنے جو منظر تھا اس نے میرے وجود سے سانس ہی کھینچ لی۔ وہی نوجوان، وہی چہرہ جو بھی کچھ لمحے پہلے رتھ پر بیٹھا دولت لٹا رہا تھا، اب میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہی سفید لباس، وہی نیلا عمامہ، وہی آنکھیں، ایسی آنکھیں جن میں صدیوں کا بھید تھا، اور ایک ایسی کشش کے انسان چاہ کر بھی نظر نہیں ہٹا سکے۔ میری زبان جیسے تالو سے چپک گئی، کچھ بول نہیں پائی۔ وہ بغیر کسی آواز کے بس خاموشی سے دیکھتا رہا۔ وقت جیسے رک گیا، جیسے لمحے کھینچ کر لمبے ہوتے جا رہے ہوں۔ بس اس نے قدم بڑھایا، میرے دل کی دھڑکن جیسے اس کے قدموں سے ہم آہنگ ہو گئی۔ وہ میرے بالکل سامنے آ کر رکے اور دھیمی اور نرم لہجے میں بولا، میں تمہیں پہچانتا ہوں منیبا، نہ صرف تمہیں بلکہ تمہاری ماں کو بھی۔ ایک لمحے کو لگا جیسے کسی نے میرے وجود کو اندر سے کھینچ لیا ہو۔ میں حیرت زدہ اسے دیکھتی رہی، میرے ہونٹ کپ کپائے، پھر دھیرے سے میں نے کہا، تم میری ماں کو کیسے جانتے ہو؟ روحان کی آنکھوں میں کچھ لمحے کے لیے اداسی چھا گئی، جیسے کوئی پرانی یاد ابھر آئی ہو۔ اس نے نظریں جھکائیں، پھر آسمان کو دیکھا اور کہنے لگا، تمہاری ماں سلمہ باہمت عورت تھی، مگر اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو نہ وہ خود بھول پائی نہ میں۔ میرے الگ سے آواز نہ نکلی، میں جیسے مٹی کا بت بن چکی تھی۔ وہ جانتا تھا میری ماں کا نام، اس کی ماضی کی کہانی۔ میں نے تو خالہ سے بھی کبھی اس بارے میں مکمل سچ نہیں سنا، تو پھر یہ کون تھا؟ میں نے ہمت جمع کی، ایک قدم آگے بڑھایا اور پوچھا، کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اور تم یہاں کیسے ہے؟ بارات تو جا چکی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، مگر وہ مسکراہٹ خوشی کی نہیں بلکہ دکھ کی تھی۔ اس نے کہا، بارات تو ہر سال یہاں سے گزرتی ہے منیبا، برسوں سے، ہر بار تمہیں دیکھنے آتا ہوں اس کھڑکی سے، مگر تم نے آج پہلی بار مجھے دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا انتظار کیا جا رہا تھا، تمہارے بالغ ہونے کا، تمہاری ماں کی دی ہوئی اجازت کا، اور تمہارے قدم اس حویلی میں رکھنے کا۔ میں پیچھے ہٹی۔ کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ روحان نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور میری جیب کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سکہ جو تمہیں ماں کے خط سے ملا تھا، دکھاؤ اسے۔ میں کچھ دیر ہچکچاتی رہی، مگر پھر سکہ جیب سے نکال کر ہاتھ میں رکھا۔ روحان نے سکہ غور سے دیکھا اور اپنی جیب سے ویسا ہی سکہ نکالا، بالکل ایک جیسا۔ اس نے میرے سکے کو اپنے سکے کے ساتھ ملایا اور دونوں سکے فضا میں آہستہ آہستہ گھومنے لگے جیسے کسی نادیدہ طاقت کے زیر اثر ہوں۔ یہ ہمارے معاہدے کی مہر ہے منیبا، روحان نے کہا۔ تمہاری ماں نے یہ معاہدہ تمہیں بچانے کے لیے کیا تھا، مگر ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور اس قیمت کا وقت آ چکا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، میں نے سخت لہجے میں کہا، میں تمہاری قیمت نہیں ہوں، میں کوئی سودا نہیں۔ روحان نے ہاتھ اٹھا کر مجھے روکا۔ نہیں، تم کوئی سودا نہیں، تم میرے لیے ایک مقدر ہو، ایک وعدہ ہو جسے میں پورا کرنا چاہتا ہوں، مگر زبردستی نہیں۔ تمہارے بغیر یہ بارات مکمل نہیں ہو سکتی۔ میں ساکت کھڑی رہی، دل چاہا کہ بھاگوں، چلاؤں، خالہ کو آواز دوں، لیکن میں جانتی تھی کہ اب یہ ممکن نہیں۔ اس حویلی میں قدم رکھنے کے بعد سب بدل چکا تھا۔ اگر تم چاہو تو میں جا سکتا ہوں، لیکن ایک آخری بار میری بات سنو، صرف ایک بار، پھر فیصلہ تمہارا ہوگا، روحان نے کہا۔ میری آنکھیں اس کے چہرے پر ٹکی رہیں، اس کی آواز میں نہ دھونس تھی نہ زبردستی، صرف ایک التجا، ایک خاموش درد جو میری روح کو چھو گیا۔ میں نے سر ہلایا۔ کہو، اس نے کہنا شروع کیا، وہ کہانی جو میری ماں نے کبھی نہیں سنائی، جو برسوں سے میرے انتظار میں تھی۔ روحان نے گہری سانس لی اور نرمی سے بولا، تمہاری ماں سلمہ، وہ ایک وقت میں ہمارے قبیلے کی حدود میں جا پہنچی تھی،
نادانستہ، لیکن وہ جگہ ایسی تھی جہاں جنات اور انسانوں کے راستے ملتے تھے۔ وہاں اس کی ملاقات میرے والد شاہ جنات سے ہوئی۔ میں دم بخود اس کو دیکھتی رہی۔ زبان جیسے منجمد ہو چکی تھی۔ روحان کی باتیں میرے ذہن پر چوٹ کر رہی تھی، مگر میں بھی انکار نہیں کر پا رہی تھی۔ شاہ جنات نے تمہاری ماں کو دیکھا اور اسے عشق کر بیٹھا۔ روحان کی آواز اب دھیمی ہو چکی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ انسان اور جن کی محبت ممکن نہیں، اس لیے اس نے تمہاری ماں کو قید کرنے کی کوشش کی۔ میرے منہ سے بامشکل آواز نکلی، پھر کیا ہوا؟ تمہاری ماں نے ہمت دکھائی، قید سے نکلنے کے لیے شرط رکھی۔ اس نے کہا کہ اگر شاہ جنات اسے چھوڑ دے تو وہ وعدہ کرے گی کہ اس کی بیٹی یعنی تم بڑی ہو کر شاہ جنات کے بیٹے سے نکاح کرے گی۔ روحان نے نظریں مجھ پر گاڑی، اور وہ بیٹا میں ہوں منیبا۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، میں جیسے کھڑے کھڑے گرنے لگی۔ میں نے سہارا لیا دیوار کا اور بڑی مشکل سے سوال کیا، اماں نے مجھے کیوں اسے لائم رکھا؟ اگر یہ سچ تھا تو پہلے کیوں نہیں بتایا گیا؟ روحان نے افسوس سے کہا، کیونکہ تمہاری ماں کو وقت گزرنے کے ساتھ احساس ہوا کہ اس نے جذبات میں آ کر خوفناک فیصلہ کر لیا ہے۔ جب تم پیدا ہوئی اور اسے تم سے محبت ہوئی تو ہر روز اس وعدے سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتی رہی، مگر معاہدہ خون سے لکھا گیا تھا منیبا، اس سے فرار ممکن نہیں تھا۔ تو کیا یہ زبردستی کا رشتہ ہے؟ تم بھی تو مجبور ہو؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ روحان کی آنکھوں میں شفافیت ابھری۔ وہ میرے قریب آیا لیکن فاصلے کا احترام کرتے رک گیا۔ نہیں منیبا، میں مجبور نہیں، میرے والد نے شاید مجبوری میں رشتہ مانگا ہو، مگر میں نے تمہیں اپنی مرضی سے چاہا۔ برسوں سے خوابوں میں ہر اس لمحے میں جب تم حویلی کے قریب آتی یا ماں کا خط پڑھنے کے قریب ہوتی، میں تمہیں پہچانتا ہوں، محسوس کرتا ہوں، اور صرف تم سے اس لیے نہیں ملا کہ تم مجھ سے بیاہ کرو، میں تم سے ملا ہوں کیونکہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ میرے وجود میں جیسے بجلی دوڑ گئی، آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی۔ میں نے رخ موڑا جیسے اس کی نظروں سے بچنا چاہتی ہوں۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ کیا مانگ رہے ہو؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ ایک لڑکی جو اپنی زندگی کا مطلب جاننے کی کوشش کر رہی ہے، جس کے سامنے مستقبل دھندلا ہے، تم چاہتے ہو وہ ایک جنزادے کی دلہن بن جائے؟ روحان نے دھیرے سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم آزاد مرضی سے فیصلہ کرو، نہ زبردستی نہ جبر، بس سچائی کے ساتھ۔ میں نے طویل لمحے کے لیے آنکھیں بند کی۔ اماں کا چہرہ ذہن میں ابھرا، وہ خاموشی، وہ تھکن، وہ چھایا خوف۔ کیا وہ سب اسی وعدے کا بوجھ تھا؟ کیا میری زندگی واقعی پہلے سے طے تھی؟ روحان اب بھی خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں میری طرف جھکی تھی، مگر اس میں غرور نہیں، التجا تھی۔ اگر میں انکار کروں تو؟ میں نے بامشکل کہا۔ روحان نے آہستگی سے جواب دیا، تو کوئی تمہیں روکنے نہیں آئے گا، لیکن معاہدہ ٹوٹنے کے بعد اس کا بوجھ تمہاری ماں کی روح پر پڑے گا۔ وہ قیامت تک قید رہے گی بے سکونی کے عالم میں، کیونکہ وہ وعدہ انسان نے نہیں مخلوق ازل نے لیا تھا۔ میرے دل پر جیسے کسی نے بوجھ رکھ دیا۔ اماں کی بے چین روح میری وجہ سے؟ میں خاموش ہو گئی۔ رات کی خنکی بڑھ چکی تھی۔ حویلی کی دیواریں جیسے مزید سنجیدہ ہو گئی۔ کمرے میں بوجھل خاموشی تھی اور روحان اب بھی منتظر کھڑا تھا۔ میں نے نگاہ اٹھائی، اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں کوئی افریت نہیں تھا، کوئی جبر نہیں تھا، صرف انتظار تھا، محبت کا، وفا کا۔ مجھے وقت چاہیے، میں نے کہا۔ روحان نے سر جھکایا۔ تمہیں جو چاہیے لے لو، میں کل پھر آؤں گا، فیصلہ لینے نہیں، تمہارا حال جاننے۔ اور پھر وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا اور ایک دم سے فضا میں تحلیل ہو گیا، جیسے کبھی موجود ہی نہیں تھا۔ میں کمرے کے وسط میں تنہا کھڑی رہ گئی۔ معاہدے کی زنجیر میرے ارد گرد آہستہ آہستہ تنگ ہو رہی تھی، اور میں اس الجھن میں تھی کہ یہ قید ہے یا قسمت۔ صبح کی پہلی روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی، لیکن میرے دل کے اندر ابھی بھی رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رات روحان کی باتوں نے مجھے جس الجھن میں ڈال دیا، اسے نکلنا آسان نہیں تھا۔ میں حویلی کے اسی کمرے میں بیٹھی تھی جہاں روحان نے کل رات میرے سامنے اپنی ماں کے وعدے کی حقیقت رکھی تھی۔ ہر چیز خاموش تھی، لیکن دل کے اندر جنگ جاری تھی۔ وہ سچ جو میری ماں نے پوری زندگی مجھ سے چھپائے رکھا، اور وہ جنزادہ جس کی نظریں میرے مقدر میں چھپی تھی۔ میں دیوار پر لٹکی اس تصویر کی طرف دیکھتی رہی جس میں روحان کی شبیہ نقش تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ تصویر مجھے خوفزدہ نہیں کر رہی تھی، جیسے اس کی آنکھوں میں اب کوئی پوری اسراریت نہیں بلکہ شناسائی ہو۔ میں نے آنکھیں بند کی۔ دماغ میں اب تک اس کی آواز گونج رہی تھی، میں تم سے برسوں سے محبت کرتا ہوں۔ اچانک کمرے کی فضا میں ہلکی سی لہر دوڑی، روشنی کا رنگ بدلنے لگا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا روحان سامنے کھڑا تھا، سفید لباس، نرم چہرہ، آنکھوں میں انتظار کی تھکن، مگر اس بار اس کے چہرے پر ایک عجیب سکون تھا۔ میں وعدے کے مطابق آیا ہوں منیبا، اس نے آہستگی سے کہا۔ میں نے نظریں نہیں چرائیں، اب خوف سے زیادہ سوال تھے۔ تم سچ میں میرے خوابوں میں آتے رہے ہو؟ میں نے پوچھا، جیسے دل سے خود یقین لینا چاہتی ہوں۔ وہ مسکرایا۔
تمہیں یاد نہیں بچپن میں تم اکثر چیخ کر اٹھتی تھی کہ کوئی تمہیں اندھیرے سے بلاتا ہے، تمہارا نام لیتا ہے؟ میں ٹھٹک گئی۔ وہ خواب جنہیں میں نے ہمیشہ ڈراؤنے سمجھ کر نظر انداز کیا، جنہیں خالہ نے دم درود سے دور کرنے کی کوشش کی، وہ سب واقعی خواب نہیں تھے، وہ میں تھا منیبا۔ روحان کی آواز دھیمی مگر واضح تھی۔ میں تمہیں برسوں سے دیکھتا آیا ہوں، پیدائش سے پہلے تمہارے وجود کی خبر مل گئی تھی ہمیں۔ تم ایک وعدہ ہو، ایک نور، اور میں بچپن سے ہر رات ہر لمحے تمہیں محسوس کرتا رہا ہوں۔ کیوں مجھے؟ میں نے بے ساختہ کہا۔ روحان کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ کیونکہ تم صرف وعدہ نہیں، تم میری تقدیر ہو۔ ہمارے قبیلے میں ایک روایت ہے جہاں کچھ رشتے وقت سے پہلے طے ہوتے ہیں۔ تمہیں صرف وعدے کے تحت نہیں چاہا، میں نے تمہیں دل سے چاہا ہے۔ تمہارے معصوم چہرے، تمہاری خاموشی، تمہاری آنکھوں کی گہرائی نے مجھے اپنی طرف کھینچا۔ میں خاموش رہی۔ اس کی باتیں دل کو چھو رہی تھی، لیکن اب ذہن بھی الجھا ہوا تھا۔ اگر تم واقعی مجھے چاہتے ہو تو کیوں نہیں جانے دیتے؟ کیوں میری ماں کے وعدے کو میری قید بنا رہے ہو؟ میری آواز لرز گئی۔ روحان نے قدم آگے بڑھایا اور فاصلہ کم کرتے ہوئے بولا، میں تمہیں جانے دے سکتا ہوں اگر تم چاہو، مگر سچائی سے تم بھاگ نہیں سکتی منیبا۔ میں تمہارے ساتھ پیدا ہوا ہوں، تمہاری سوچوں میں، تمہارے خوابوں میں۔ میں انسان ہوں روحان، اور تم جنات کی شہزادی ہو، میں ایک نہیں ہو سکتے۔ میں نے سر جھٹک کر کہا، مگر میری اپنی آواز بھی پر اعتماد نہیں تھی۔ روحان نے نظریں میری آنکھوں میں ڈالی۔ محبت میں مخلوق کی نوعیت معنی نہیں رکھتی، صرف نیت، خلوص اور دل کی سچائی اہم ہوتی ہے۔ میں نے پلٹ کر کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں سے کل رات وہ بارات گزری تھی۔ اور اگر میں انکار کر دوں؟ روحان خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، پھر میں لوٹ جاؤں گا تمہارے خوابوں سے، تمہاری زندگی سے، تمہارے احساس سے، لیکن میری محبت وہ کبھی نہیں جائے گی۔ وہ لمحہ خاموشی سے بوجھل ہو گیا۔ میرے دل میں جیسے دو جنگیں بیک وقت لڑی جا رہی تھی، ایک وہ سچائی جو ماں نے مجھ سے چھپائی، ایک وہ محبت جو بغیر کسی شرط کے میرے سامنے کھڑی تھی۔ اگر میں نے تمہیں چنا تو کیا سب ٹھیک ہو جائے گا؟ میں نے کانپتے لہجے میں پوچھا۔ تمہاری ماں کی روح آزاد ہو جائے گی، معاہدہ مکمل ہوگا، اور میں تمہیں ایک انسان کی طرح مکمل وفاداری سے زندگی دوں گا، نہ قید کروں گا، نہ جناتی دنیا کا بوجھ دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ہو، اپنی مرضی سے، اپنے دل سے، روحان نے کہا۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، نہ کوئی غرور نہ جبر، صرف ایک انتظار اور ایک غیر انسانی مخلوق میں چھپی ہوئی انسانی محبت۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ وہ محض ایک جن زادہ نہیں بلکہ صدیوں پرانی محبت کا خواب تھا جو میرے قدموں میں جھکا تھا، لیکن فیصلہ باقی تھا۔ میرے اندر بھاری بوجھ سا تھا جو سانس لینے میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ روحان کی باتیں ذہن میں گونج رہی تھی۔ میں تمہیں چاہتا ہوں خوابوں سے زیادہ، تقدیر سے، دل سے، لیکن اس چاہت کے پیچھے جو حقیقت چھپی تھی وہ میرے اندر زہر کی طرح اتر رہی تھی۔ میں نے کمرے کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھتے ہوئے رخ موڑا، دیوار سے سر ٹکایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ ایک لمحے کو لگا شاید پلکیں جھپکوں گی تو سب کچھ ایک خواب ہوگا، لیکن افسوس، یہ خواب نہیں تھا۔ یہ وہ سچ تھا جس کی جڑیں میری ماں کے ماضی سے جڑی تھی اور جس کا سایہ میرے حال پر پڑ چکا تھا۔ روحان خاموش کھڑا رہا۔ اس کی موجودگی بوجھل نہیں تھی، لیکن میرے اندر کا طوفان کسی سکون کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تم نے کہا تھا، میری ماں نے وعدہ کیا، میں نے آہستہ آواز میں کہا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس نے مجھے قربان کیا۔ روحان نے آہستگی سے قدم بڑھایا اور زمین پر میرے قریب بیٹھ گیا۔ سچ یہی ہے منیبا، اس نے کہا، میرے قبیلے پر صدیوں پرانی لعنت مسلط ہے۔ جو مرض ہر 400 سال بعد ہمارے شہزادوں کو گھیر لیتا ہے، اس بیماری کا کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ وہ ایک انسان لڑکی سے نکاح کرے، ایسے لڑکی جو پاکیزہ معصوم ہو، جس کی روح جناتی دنیا سے مطابقت رکھتی ہو۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تو میں صرف ایک علاج ہوں، ایک حل؟ اس کی آنکھوں میں دکھ جھلکنے لگا۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھتا۔ میرے باپ نے تمہاری ماں سے یہ معاہدہ اس وقت کیا جب وہ جناتی حدود میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے اس بیماری کا راز جانا، اسے قید کرنے کا حق ہمارے قبیلے کو تھا، لیکن اس نے التجا کی، کہا کہ وہ رہائی چاہتی اور بدلے میں بیٹی دینے کو تیار ہوئی۔ میرے اندر ایک چیخ ابھری جو حلق سے باہر نہ آ سکی۔ میں نے بازو سینے پر لپیٹے جیسے خود کو بچانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اماں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیوں مجھے اندھیرے میں رکھا؟ کیا میں صرف ایک قیمت تھی اس آزادی کی؟ روحان نے دھیرے سے کہا، تمہاری ماں نے تمہیں بچانے کے لیے بہت کچھ کیا منیبا۔ اس نے ہمیں بھول جانے کی منتیں کی، صدقے دیے، دعائیں مانگی۔ وہ چاہتی تھی کہ تم عام زندگی گزارو ایک عام انسان کی طرح، لیکن معاہدہ خون سے لکھا گیا تھا اور خون اپنے وعدے یاد رکھتا ہے۔ تو تم یہاں پر کیوں آئے؟ یہ یاد دلانے کے لیے کہ میں ایک وعدہ ہوں، ایک قید؟ میں تلخی سے بولی۔ روحان نے نظریں اٹھائی۔ نہیں، میں آیا ہوں تمہیں سچائی بتانے، تمہارے دل کو اختیار دینے کہ تم خود چنو تمہاری زندگی کا کیا رخ ہو۔ اگر تم مجھے قبول نہ کرو تو میں چلا جاؤں گا، مگر تمہاری ماں،
وہ قیامت تک بے سکون رہے گی۔ اس نے اپنی بیٹی کی قربانی دی تھی، لیکن وہ قربانی تمہارے اختیار کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ تمہارے لیے یہ سب آسان ہوگا روحان، میں نے کہا۔ تم ایک جن زادی ہو، تمہارے لیے وعدے رسمیں تقدیریں کھیلوں گی، لیکن میرے لیے، میں انسان ہوں، میرے پاس خواب تھے، آزادیاں تھی، اور میں تم سے وہ سب چھیننے نہیں آیا منیبا۔ وہ دھیرے سے بولا، میں تمہیں وہ سب دینے آیا ہوں جو تم چاہو، بس چاہتا ہوں کہ سچائی کے ساتھ تمہارا دل میرے دل کو سنے۔ کمرے کی فضا پھر خاموش ہوئی، در و دیوار جیسے سانس رو کے سن رہے تھے۔ میرے اندر جو طوفان تھا تھمنے لگا، لیکن خالی جگہ باقی تھی، وہ خالی جگہ جو میری ماں کی خاموشی نے بنائی۔ تو اگر میں قربانی نہ دوں تو میری ماں کی روح کبھی آزاد نہیں ہوگی؟ میں نے سوال کیا۔ روحان نے سر جھکا کر کہا، ہاں، کیونکہ وہ معاہدہ مکمل نہیں ہوا، اور معاہدے جو ٹوٹ جاتے ہیں وہ اپنی قیمت وصول کرتے، چاہے جسم سے نہیں، روح سے۔ میں نے آنکھیں بند کی، ایک آنسو گال سے بہہ نکلا۔ تم جانتے ہو روحان، دکھ تب ہوتا ہے جب تمہیں اپنوں نے وہ سچ نہ بتایا ہو جو تمہارے دشمن نے آ کر کھولا ہو۔ روحان نے کچھ نہیں کہا، صرف میری طرف دیکھا۔ فیصلہ باقی ہے، مگر اس فیصلے میں جذبات کی کھونج بھی شامل تھی۔ رات کی خاموشی گہری ہو چکی تھی، حویلی کی دیواروں پر جیسے سائے رینگنے لگے۔ میرے دل میں ابھی بھی طوفان برپا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کشتے رویلی کے پچھواڑے کی طرف نکل جاؤں، شاید کھلی ہوا میں دماغ صاف ہو۔ جیسے ہی میں راہداری سے نکلی، ٹھنڈی ہوا نے چہرے کو چھوا۔ درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ میں کچھ غیر مانوس تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے فضا خود مجھے خبردار کر رہی ہو، لیکن میں وہم سمجھ کر نظر انداز کیے، اور وہی میری سب سے بڑی بھول تھی۔ چند قدم ہی ابھی چلی تھی کہ میرے پیچھے سے سانسوں کی آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، دھند میں چند ہیولے واضح ہونے لگے۔ ان کی آنکھیں سرخ تھی، قد لمبے، چہرے دھند میں لپٹے ہوئے، مگر وجود سے نکلتی سرد ہوا صاف بتا رہی تھی کہ یہ جنات ہیں۔ مگر روحان جیسے نہیں، ان کے چہرے پر مہربانی نہیں، درندگی تھی۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن میرے قدموں نے ساتھ نہ دیا، اور وہ ایک ہی لمحے میں میرے گرد آ چکے تھے۔ ایک نے آگے بڑھ کر کہا، انسان زادی، تم وعدے سے بھاگ رہی ہو۔ معاہدہ پورا نہ ہوا تو تم ہمارے قبیلے کی قید میں رہو گے، ہمیشہ کے لیے۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن آواز کہیں گم ہو گئی، جیسے خوف نے زبان بند کر دی تھی۔ ایک نے ہاتھ بڑھایا اور میری کلاہی تھامی۔ اس کی انگلیاں برف جیسی ٹھنڈی اور نوکیلی تھی۔ میں نے زور سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ اچانک فضا میں روشنی کی تیز چمک ابھری، چماکے کی ایک آواز آئی، اور پھر ہوا میں کسی کے قدموں کی گھونچ سنائی دی۔ وہ لمحہ ایک لمحے میں طاقتور ہو گیا، کیونکہ روحان آ چکا تھا۔ ہاتھ ہٹاؤ۔ اس کی آواز گرجدار تھی، مگر اس میں محبت کی نمی بھی چھپی تھی۔ جنات نے انکار ہمارا، یہ تمہاری نہیں، ہمارے قبیلے کی قید ہے۔ وعدہ مکمل نہ ہوا تو انسان زادی قید بن جاتی ہے۔ تمہارا باپ تو ہمیں بھول چکا، مگر ہم نہیں بھولے۔ روحان نے سختی سے انہیں دیکھا۔ یہ میری امانت ہے، اس کا فیصلہ بھی اس کا ہوگا۔ جب تک میں زندہ ہوں کوئی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگی، اس کے ارد گرد نیلی روشنی کا دائرہ بن گیا۔ جنات پیچھے ہٹے، مگر ایک بار پھر گرائے، اگر نکاح نہ ہوا تو ہمارا حق باقی رہے گا، ہم پھر آئیں گے، پھر تم اکیلے نہیں بچا سکو گے۔ اور وہ لمحوں سے فضا میں غائب ہو گئے۔ میں زمین پر بیٹھ کے سانسیں بے ترتیب، آنکھوں میں خوف اور دل میں لرزا۔ روحان میرے قریب آیا، اس نے جھک کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے لمس گرم تھی، سکون بخش، مگر میرے دل میں ایک اور سوال ابھر رہا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ میں نے بامشکل پوچھا۔ روحان نے گہری سانس لی۔ یہ میرے قبیلے کے مخالف جنات تھے، وہ چاہتے ہیں کہ تم معاہدہ توڑ دو تاکہ تم ان کے قبضے میں آؤ۔ ان کے نزدیک اگر تم میری نہ بنو تو کسی اور کی نہ رہو۔ تو میرے پاس کیا راستہ ہے؟ میں نے روحان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں بے بسی چھپی تھی۔ روحان نے نرمی سے جواب دیا، دو ہی راستے منیبا۔ پہلا یہ کہ مجھ سے نکاح کرو، میں تمہیں اپنی دنیا اور حفاظت میں لے آؤں۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی جن، کوئی سایہ تمہیں چھو بھی نہیں سکے گا، تم آزاد ہوگی، محفوظ، میری محبت میں لپٹے۔ اور دوسرا؟ میں نے سوال کیا، حالانکہ میں جواب سننے سے ڈرتی تھی۔ دوسرا یہ کہ تم انکار کر دو اور پھر اس معاہدے کی خلاف ورزی کی سزا بھگتو۔ جنات کے قوانین انسانوں سے مختلف ہوتے ہیں، اور ان کے وعدے وقت نہیں بھولتا۔ تمہیں ان کے قبیلے کی قید میں لے جایا جائے گا، جہاں تمہیں ہمیشہ کے لیے بند کیا جائے گا، ایک ایسے قفس میں جہاں روشنی نہیں، آواز نہیں، زندگی نہیں۔ میرے وجود میں چرچری دوڑ گئی۔ یہ کیسا امتحان تھا؟ قید یا نکاح، غلامی یا محبت؟ میں نے آنکھیں بند کی، روحان کی آواز دل میں اتری۔ تم میرے لیے بوجھ نہیں ہو منیبا، تم میری زندگی ہو۔ میں زبردستی نہیں کروں گا، مگر وقت تمہیں وہ چہرے دکھائے گا جن سے تم بھاگنا چاہو گی، اور اس وقت تمہیں مجھے تھامنا ہوگا، شوہر کی طرح، محافظ کی طرح۔ میں خاموش رہی، دل کی دھڑکن اب بھی سنبھلی نہ تھی۔ سوال بہت تھے لیکن وقت کم۔ جنات دوبارہ آ سکتے تھے، اور اس بار شاید روحان بھی مجھے نہ بچا سکے۔ میرے سامنے صرف ایک فیصلہ تھا، قید یا محبت۔ رات گہری ہو چکی تھی، مگر میرے دل کی گہرائیاں اس سے زیادہ تاریک تھی۔ میں حویلی کے اس کمرے میں واپس آ چکی تھی جہاں ہر بات کا آغاز ہوا تھا۔ وہی در و دیوار، وہی سکوت، وہی تصویر۔
جس کی آنکھوں میں اب مجھے اجنبیت نہیں ایک مانوس روشنی محسوس ہونے لگی۔ روحان کے جانے کے بعد میں نے کئی لمحے خود سے سوالات میں گزارے۔ وہ صرف ایک جن زیادہ نہیں تھا، وہ وہی تھا جس نے مجھے بچایا، میرے خوف کو پہچانا، جس نے میری ماں کے بھید کو زبان دی۔ مگر یہ کافی تھا؟ کیا محبت کا وعدہ قید کے خوف سے بہتر تھا، یا خود ایک نئی دنیا کی دہلیز پر کھڑی تھی جس کا دروازہ میری مرضی سے کھلنے والا تھا؟ میں نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ میرے چہرے پر تھکن تھی، آنکھوں میں سوال، لیکن اندر کہیں نرمی ابھرنے لگی۔ شاید روحان کی باتیں، اس کی آنکھوں کا خلوص، یا اس لمحے کی سچائی جس میں اس نے میری مرضی کو سب سے بڑا فیصلہ مانا، کچھ تو تھا جو بدل رہا تھا۔ کمرے میں ایک بار پھر وہی آہٹ گونجی، فضا میں ہلکی نیلی روشنی تیرنے لگی۔ روحان میرے سامنے نمودار ہوا، خاموش نرمی سے مسکراتا ہوا۔ میں دوبارہ آیا ہوں، مگر اس بار فیصلہ مانگنے نہیں، تمہارا حال پوچھنے۔ اس کی آواز میں سکون تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ میرے دل میں اب طوفان نہیں رہا۔ میں نے قدم بڑھائے اور اس کے سامنے کھڑی ہو کر نظریں جھکائے کہا، اگر میں کہوں ہاں۔ روحان کی سانس جیسے رک گئی۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، کیا یہ تمہارا دل کہہ رہا ہے یا خوف؟ میں نے سر اٹھایا۔ نہ قید، نہ معاہدہ، نہ خوف۔ ایک عورت کا فیصلہ جو اس محبت کو پہچان چکی ہے، جو اسے تحفظ دیتی ہے، عزت دیتی ہے، اور شاید پہلی بار میری تقدیر میرے اختیار میں ہے۔ روحان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ ایک لمحے کو خاموش رہا، پھر آہستگی سے بولا، تو آؤ ہم وہ وعدہ مکمل کریں جو برسوں سے ادھورا ہے، لیکن اس بار اپنی رضا اور محبت سے۔ اسی لمحے کمرے میں نیلی روشنی بڑھنے لگی، زمین پر چمکتا دائرہ بن گیا اور فضا میں ہلکی موسیقی کی گونج سنائی دینے لگی۔ میں حیرت سے ارد گرد دیکھتی رہی۔ نہ خوف تھا، نہ اندھیرا، بس ایک مقدس سا سکون جو میرے دل کو چھو رہا تھا۔ روحان نے چمکتا ہوا پردہ میرے سامنے رکھا۔ وہ نہ سونا تھا نہ چاندی، بلکہ روشنی کا بنا ہوا تھا، جیسے ستارے کسی دعا میں ڈھل کر میرے لباس کا حصہ بن گئے ہوں۔ اس نے خاموشی سے میرے سر پر روشنی کا آنچل رکھا۔ میرا دل دھڑکنے لگا، لیکن اب اس میں بے چینی نہیں تھی، صرف ایک پرسکون تسلیم۔ کیا تم منیبہ بنت سلمہ اپنی مرضی سے روحان بن شاہ جنات کو نکاح میں قبول کرتی ہو؟ ایک نرم مگر گونجدار آواز فضا میں پھیلی۔ میری آواز دھیمی تھی مگر دل سے نکلی، قبول ہے۔ اور تم روحان بن شاہ جنات کے منیبہ کو اپنی دلہن کے طور پر قبول کرتے ہو؟ روحان نے میری طرف دیکھ کر محبت سے کہا، قبول ہے۔ جیسے یہ الفاظ ادا ہوئے، فضا میں عجیب سی چمک پھیلی، ایک خوبصورت روشنی کا حالہ ہمارے گرد بنا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور جب دوبارہ کھولی تو میرے قدم نئی زمین پر تھے۔ نہ وہ حویلی تھی، نہ پرانی دیواریں، بلکہ سامنے حسین وادی تھی، سبز گھاس، بہتی نیلکو ندی، اور آسمان پر چمکتے وہ ستارے جنہیں میں نے خوابوں میں بھی اتنا قریب نہیں دیکھا تھا۔ یہ کہاں ہیں ہم؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ نوجوان نے مسکرا کر میرا ہاتھ تھاما، یہ وہ دنیا ہے جو میری ہے اور اب تمہاری بھی، جہاں نہ قید ہے، نہ ظلم، نہ خوف۔ یہ محبت کی بستی ہے جہاں صرف وہی رہتے ہیں جو دل سے جڑ جاتے ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، نہ دکھ کے، نہ درد کے، بلکہ ایک ایسے نرمی کے جو روح کو بھی چھو جائے۔ میں نے ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ میں نے جو فیصلہ کیا، شاید زندگی میں پہلی بار کیا، لیکن اگر یہ خواب ہے تو میں اس میں رہنا چاہتی ہوں۔ اگر یہ حقیقت ہے تو شکر ہے کہ محبت کے بدلے قید نہیں ملی۔ روحان نے آہستہ سے میرا ماتھا چوما۔ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے، اور یہ دنیا اب تمہاری ہے۔ میری زندگی، جسے میں نے ہمیشہ ایک انجانے انجام کے خوف میں گزارا، آج پہلی بار آغاز کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ روشنی سے گھری اس وادی میں جہاں وقت بھی جیسے تھم گیا، میں روحان کے ساتھ ایک ندی کے کنارے بیٹھی تھی۔ نرم گھاس پر ہمارے قدموں کے نشان تھے، پانی میں آسمان کا عکس لرزتا نظر آ رہا تھا۔ دل میں اب وہ ہلچل نہیں رہی جو پہلے تھی، ایک عجیب سا سکون، جیسے میری سانسوں نے بھی نئی فضا کو قبول کر لیا ہو۔ روحان خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں وہی مانوس روشنی تھی جو مجھے اس حویلی کی تصویر میں نظر آئی۔ اب اس تصویر سے جڑا ہر راز حقیقت بن چکا تھا۔ کیا تم تیار ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ کس لیے؟ میں نے سوال کیا۔ سچ جاننے کے لیے، اس حقیقت کے لیے جو برسوں سے تم سے چھپائی گئی اور جس نے تمہیں یہاں تک پہنچایا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب کوئی سچ مجھے نہیں ڈرا سکتا۔ روحان نے پتھر اٹھایا اور ندی میں پھینکا۔ پانی میں لہریں بننے لگی جیسے کوئی پرانی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ ہمارا قبیلہ جنات کی اس چاک سے ہے جسے دنیا ہمیشہ خوف، شر اور اندھیرے سے جوڑتی آئی ہے، مگر حقیقت اس سے کہیں مختلف ہے منیبہ۔ ہم جنزادے صدیوں سے دو دنیاؤں کے بیچ پلتے رہے، جن کی فطرت میں آگ اور انسانی فطرت میں مٹی، مگر ہمارے دل وہ تو تم جیسے انسانوں کی طرح دھڑکتے ہیں۔ میں خاموشی سے سن رہی تھی، لیکن ہر لفظ میرے دل کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ ہمیں بھی درد ہوتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں محبت ہو سکتی ہے۔ اس نے گہری سانس لی۔
لیکن ہماری دنیا میں یہ سب کمزوری سمجھا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میرے باپ شاہ جنات نے تمہاری ماں کو قید کرنا چاہا، کیونکہ اس میں وہ نرمی، وہ انسانیت دیکھ بیٹھا تھا جو ہمارے قبیلے کی راہ میں خطرہ بن سکتی تھی۔ پھر تم نے کیسے خود کو اس سب سے الگ رکھا؟ میں نے پوچھا۔ میں نے تمہیں دیکھا منیبا، تمہاری معصومیت، تمہاری خاموشی، تمہاری آنکھوں کی سچائی، وہ سب جو ہمارے قبیلے میں کمزوریاں کہلاتی ہیں، میں نے ان میں طاقت دیکھی۔ تم نے مجھے اپنی فطرت بدلنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے تخت چھوڑا، طاقت طرد کی، صرف تمہیں پانے کے لیے، تمہاری مرضی سے۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اب وہ مجھے کوئی اجنبی مخلوق نہیں لگا، اس کے لہجے میں انسانوں جیسی تڑپ تھی، محبت جیسی سچائی، اور میرے اندر کچھ ٹوٹتا اور جڑتا محسوس ہوا۔ میں سوچتی رہی کہ میری ماں نے جو وعدہ کیا تھا وہ صرف میری بربادی کا سبب بنے گا، لیکن شاید وہ میری تقدیر تھی۔ میں نے کہا۔ روحان نے آہستہ سے میرا ہاتھ تھاما۔ محبت میں تقدیر کا مفہوم بدل جاتا ہے، جب دل سے چنا جائے تو وہ وعدے بھی مقدس ہو جاتے ہیں جو زبردستی کیے گئے ہوں۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، وہاں نیلے رنگ میں ستارے جلملاتے تھے، لیکن یہ چمک خوفناک نہیں بلکہ پرسکون تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ آسمان بھی میرا خیر مقدم کر رہا ہو۔ تو کیا تمہارا قبیلہ ہمیں قبول کرے گا؟ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ نہیں، سب نہیں، روحان نے سچائی سے کہا۔ کچھ اب بھی تمہیں دشمن سمجھیں گے، کچھ تمہیں سزا مانیں گے، میری بغاوت کی سزا، لیکن میں تمہیں کبھی ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے صرف اور صرف تمہیں پانے کے لیے جو قربانی دی ہے وہ مجھے ہر بار یاد دلائے گی کہ تمہاری حفاظت میری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ میرے دل میں پہلی بار ایک ایسی گہرائی پیدا ہوئی جس میں خوف کا سایہ نہیں۔ محبت کی بنیاد پر جو رشتہ قائم ہوتا ہے وہ ہر جنگ، ہر سازش، ہر لعنت سے بالا تر ہو جاتا ہے۔ تو تم بادشاہ نہیں رہے؟ میں نے شرارت سے پوچھا۔ وہ مسکرایا۔ نہیں، اب میں صرف ایک شوہر ہوں، ایک دوست، اور شاید ایک ایسا عاشق جو اپنی سلطنت چھوڑ کر تمہارے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ہم دونوں ہنس پڑے۔ پہلی بار کہہ کا خوف کے وادی میں گھونجا نہیں بلکہ محبت کی گواہی بنا۔ میری ماں نے جو معاہدہ کیا تھا وہ شاید وقت کی مجبوری تھی، مگر اب وہ معاہدہ ایک انتخاب میں بدل چکا۔ میں نے چن لیا تھا، دل سے، یقین سے، اور ایک نئی زندگی کی شروعات کے ساتھ۔ یہ میری تقدیر تھی، مگر اب میری مرضی سے لکھی گئی تقدیر۔ صبح کی روشنی آہستہ آہستہ وادی پر چھا رہی تھی، نیلے آسمان پر ہلکے سنہری رنگ بکھرنے لگے۔ ہم دونوں، میں اور روحان، اس بلند پہاڑی پر کھڑے تھے جہاں سے پوری جناتی وادی کا منظر دکھائی دیتا۔ خاموشی ہم دونوں کے درمیان پل بنی ہوئی تھی، لیکن اس پل کے نیچے کوئی فاصلہ نہیں رہا۔ روحان میرے برابر کھڑا تھا، مگر اس کے چہرے پر کچھ سوچنے کی سی کیفیت تھی۔ اس کی آنکھیں میرے چہرے کا ہر زاویہ، ہر تاثر پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے آخرکار خاموشی توڑی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز میں وہ گونج نہیں تھی جو جناتی طاقت کی علامت ہوا کرتی تھی، بلکہ اس میں ایک انسان جیسا خوف، ایک مرد جیسا تذبذب، اور ایک عاشق جیسا درد تھا۔ کہو، میں نے نرمی سے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم آزاد ہو منیبا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے دل سے فیصلہ کرو، کسی معاہدے، کسی خوف یا کسی مجبوری کے تحت نہیں۔ میرے دل نے ایک لمحے کو چونک کر دھڑکنا بند کر دیا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں واپس انسانوں کی دنیا میں چھوڑ آؤں گا۔ تم وہی زندگی جی سکتی ہو جو تم نے ہمیشہ چاہی، عام انسانوں جیسی، سادہ، محفوظ، اور میری دنیا سے بالکل مختلف۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی کا دریا بہہ رہا تھا، نہ کوئی جبر، نہ زبردستی، صرف ایک پیشکش، محبت کی بنیاد پر آزادی کی پیشکش۔ میں خاموش رہی، کچھ دیر تک پہاڑوں کو، آسمان کو، اس وادی کو دیکھا جہاں میں نے اپنے سب سے بڑے خوف کو تسلیم کیا اور اپنے دل کی سب سے بڑی خواہش کو پہچانا۔ پھر میں آہستہ آہستہ اس کے قریب ہوئی اور اس کی دونوں ہتھیلیاں تھام کر کہا، تم نے مجھے بچایا، مجھ سے سچ بولا، میری مرضی تسلیم کی، اور اب تم مجھے چھوڑنے کا حق بھی دے رہے ہو۔ روحان خاموشی سے میری بات سن رہا تھا، جیسے وہ ہر لفظ کو دل میں اپنے سمیٹ رہا ہو۔ لیکن تم یہ کیوں بھول رہے ہو روحان کہ محبت وہی ہوتی ہے جو خوف سے بلند ہو۔ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، نہ تمہاری حقیقت سے ڈر کر، نہ تمہاری دنیا کے تانوں سے، بلکہ اس لیے کہ تم نے مجھے وہ عزت دی جو دنیا میں شاید ہی کوئی دیتا ہے۔ روحان کی آنکھیں بھیگی، وہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں فخر تھا، شکر تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ تسلیم جو ایک عاشق کو اپنی محبوبہ کی محبت پا کر حاصل ہوتی ہے۔ کیا تم جانتی ہو منیبا کہ تم نے وہ کہہ دیا جو صدیوں سے کسی انسان نے نہیں کہا؟ میں نے سر ہلایا۔ اور تم نے وہ کر دکھایا جو صدیوں سے کسی جنزادے نے نہیں کہا۔ پہاڑوں پر سورج مکمل طور پر نمودار ہو چکا تھا، وادی سنہری روشنی میں نہا گئی۔ جنات کی دنیا مجھے خوفناک نہیں لگ رہی تھی، وہ ایک نئی پہچان بن چکی تھی، ایک نیا آشیانہ جس میں صرف طاقت نہیں بلکہ تحفظ، خلوص اور سچائی بھی تھی۔ روحان نے ہاتھ بڑھا کر میرے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیا۔ تم نے میری دنیا کو نئی پہچان دی منیبا، تم صرف میری شریک حیات نہیں، میری روشنی ہو، میری دلیل ہو۔ ہم دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اس وادی کی طرف دیکھنے لگے
جہاں مستقبل کی راہیں کھل رہی تھی۔ وہ دن، وہ لمحہ میری زندگی کا وہ موڑ تھا جس نے میرے دل کی دنیا کو ہی بدل دیا، اور اس کہانی کا انجام صرف میری نہیں بلکہ ان سب کی سوچوں کے لیے ایک پیغام بن گیا جو محبت کو رنگ، نسل، دنیا یا مخلوق سے جوڑتے ہیں، کیونکہ محبت نسل، ذات، دنیا یا مخلوق کسی کی بھی محتاج نہیں ہوا کرتی اگر خلوص اور حفاظت کا وعدہ ہو محبت کے ساتھ تو پھر ایک جن زیادہ بھی کسی انسان کی تقدیر کو سنوار سکتا